یہ جو میرا آج تصور بن گیا ہے، بس جی بچے ہیں تو کیا کہنا ہے۔ جب ایک شیخ سے کسی نے عورت نے سوال کیا، شیخ میں کیا کروں، میرا بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا، تو کہا اس کو اٹھاؤ، کہا وہ نہیں اٹھتا، پھر کہا اس کو اٹھاؤ، ذمہ داری ہے تمہاری، کہا وہ نہیں اٹھتا، کہا باللہ علیک مجھے ایک بات کا جواب دے دو، جس کمرے میں وہ سویا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، اگر آگ لگ جائے تو کیا کرو گی؟ قالت اجرہ، میں اسے کھینچ کے بھی نکالوں گی تاکہ اسے آگ نہ لگ جائے۔ کہا دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے تم کھینچ کے بھی اسے نکالو گی تو جہنم کی آگ سے بچانے کا تمہیں کوئی بھی خیال نہیں۔ یہ اولادیں نعمتیں ہیں، یہ نعمت اس وقت بنتی ہے جب میرے اور آپ کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں کریں گے۔ ہم اس کو پروجیکٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ دنیا کا سب سے ہیوج پروجیکٹ جو ہے وہ نیک اولاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پہاڑ ایک نیکیوں کا آئے گا، درجہ بلند ہو جائے گا، بندہ سوال کرے گا یا ربی انا لی ھذا، یہ درجہ کیسے مل گیا؟ انا عارف اعمالی، مجھے میرے اعمال کا پتہ، میں نے تو یہ نیکی نہیں کی۔ جواب ملے گا باستغفار ولدک لک، اور میرے بندے تیری اولاد نے استغفار کیا اور دعائیں کی جس وجہ سے تیرے درجات کو بلند کر دیا گیا۔ ان اولادوں کو نعمتیں بنائیے، ان کی تربیت کیجیے، اس طرح ان کو بنائیے کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی تم قبر میں ہو اور تمہارے لیے دعائیں ہوتی نظر آئیں۔ آج کتنے لوگ ہیں، یہ امام احمد بن حنبل دیکھیے، یہ امام ابن تیمیہ دیکھیے، یہ امام بخاری دیکھیے، یہ امام ابن القیم دیکھیے، ان لوگوں کے نام ہر وقت لوگ لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، رحمہ اللہ رحمہ اللہ۔ مجھے ایک 100 سال کی تو پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں اگر نمازی ہوں، اللہ کی توحید کو خالص کرنے والا ہوں اور نیکیوں کی رغبت رکھنے والا ہوں تو 100 سال تک میری نسل میں یہ چیزیں باقی رہنی چاہیے۔ پلاننگ کیجئے، سال کا آغاز ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد روزہ رکھیے، پلاننگ کیجئے۔